اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ السبا، پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 10 سے لے کے 21 تک پڑھا تھا، اور ان آیات میں پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کا، اور پھر قوم سبا کا۔ ان سب میں بڑی نصیحتیں ہیں ہم سب کے لیے۔ داؤد علیہ السلام پر اللہ کا فضل تھا، پہاڑ اور پرندوں کو پابند کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ سلیمان علیہ السلام جنوں کو، داؤد علیہ السلام لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ یہ جنگ میں جو زرہیں پہنی جاتی ہیں اپنے جسم کو بچانے کے لیے، یہ کہا جاتا ہے سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے ہی بنایا تھا۔ لوہے کو نرم کر دیا اور اس طرح آپ زرہیں بنایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ہوا کو پابند کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ پرندوں کی بولیاں اور حتیٰ یہ کہ چوٹی کی بھی آواز کو نہ صرف سن سکتے تھے بلکہ سمجھ بھی سکتے تھے۔ ہم لوگوں نے یہ چیز پہلے پڑھی ہے سورۃ النمل میں۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے پابند کر دیا تھا، وہ ان کے لیے بڑی بڑی چیزیں بنایا کرتے تھے۔ یہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل تھا، اللہ نے ان پر یہ فضل کیا۔ پھر قوم سبا کا واقعہ۔ قوم سبا کے لوگ اللہ کے اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بات ہی شروع کی ہے کہ وہ آبادی پاک آبادی تھی، طیب آبادی تھی، اور ان کا رب غفور تھا، بخشنے والا تھا۔ لیکن جب وہ شیطان کے چرکے میں آئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ تباہی ہوئی۔ اور اس سلسلے کی آخری آیت جو ہم لوگوں نے پڑھی، آیت نمبر 21 غالباً، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سبا کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا تھا، لیکن اللہ کی ناشکری پر یہ لوگ اترے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 20 اور 21 میں، 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شیطان نے ان پر اپنی بات سچ کر دکھائی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آخرت پر شک میں مبتلا ہوئے، اور پھر اس کے بعد شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا شروع ہو گئے، سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے، یعنی یہ لوگ ایمان والے تھے، ان میں سے صرف ایک گروہ ایسا تھا جو آخرت کے معاملے میں شک میں نہیں پڑا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان لوگوں کو بچا لیا ہوگا۔ ہمیں ان واقعات پر کو غور کرنا چاہیے۔ آج بھی انسانوں میں ایسے لوگ ہیں جو جنات پر قابو کر سکتے، جنات کے ساتھ۔ اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ جنات ایک الگ مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی انسانوں کے پابند کر دیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر 22 سے پڑھیں گے۔ 22 سے لے کر کے اس سورت کی آخر تک جو آیات ہیں، یہ آیات اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے ان سے مخاطب ہیں، اور آج یہ آیات ہم سے مخاطب ہیں۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے مجھے بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ غور کریں کہ میری سوچ اور آپ سب کی سوچ کہاں تک درست ہے۔ اگر درست نہیں
تو اللہ تعالیٰ اسے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 یہ انسانوں کی، اس وقت کے لوگوں کی اور آج بھی غلط سوچ کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں۔ پہلی سوچ تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمیں دینے والا ہے، دوسرے الہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ سوچ باطل ہے۔ پھر یہ سوچ کہ جی فلاں کی سفارش کام آ جائے گی میرے آخرت میں، ہاں اگر آخرت ہوا ہے یہ تو، ہاں یہ سوچ بھی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو سفارش کے لیے اسی کو منتخب کریں گے اور اس کے لیے ہی منتخب کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 22 قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر۔ آپ کہہ دیں کہ جن پر تمہیں زوم ہے اللہ کے علاوہ، جن کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے، وہ تو ایک ذرے پر بھی ان کا اختیار نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اور نہ ہی ان کی جس سے وہ مانگتے ہیں ان کی کوئی شراکت ہے نہ آسمان میں نہ زمین میں، اور نہ ہی وہ اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ آیت نمبر 22 یہ ایسے شخص سے مانگا جا رہا ہے، ایسی ہستی سے مانگا جا رہا ہے جو کچھ اختیار نہیں رکھتی، وہ کہاں سے دے سکتی ہے۔ آیت نمبر 23 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ ان کی شفاعت، ان معبودوں کی شفاعت، ان الہوں کی شفاعت اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی، کوئی نفع نہیں پہنچانے والی۔ شفاعت کے لیے اللہ جسے حکم دیں گے وہ شفاعت کرے گا، اور جب وہ اسے شفاعت کے لیے حکم دیا جائے گا تو اس کے دل میں جو گھبراہٹ پیدا ہوگی، اس گھبراہٹ کے بعد وہ سوال کرے گا کہ تمہارے رب نے کیا کہا، دوسروں فرشتوں سے پوچھے گا، اور وہ جواب دیں گے جو کچھ کہا وہ سچائی ہے، اور اللہ تو سب سے بلند و بالا ہیں اور سب سے بڑے ہیں۔ آیت نمبر 23 آیت نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ۔ آپ ان سے پوچھیں کہ تم لوگوں کو کون رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے، اور آپ فرمائیں کہ اللہ۔ وَإِنَّا اور إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى اور فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم لوگ ایمان والے اور تم لوگ جو ایمان نہیں لائے ہو یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پہ ہیں، ہم دونوں میں سے کوئی ایک۔ آیت 25 قُل لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ فرما دیں کہ ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے متعلق۔ آیت نمبر 26 قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارا رب اکٹھا کرے گا ہم سب کو، اور پھر وہ فیصلہ فرمائے گا اور سچا فیصلہ فرمائے گا، اور وہ تو بہت ہی اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ آیت نمبر 26 تھی۔ آیت نمبر 27 قُلْ ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء۔ آپ ان سے کہیں کہ دکھاؤ مجھے ان کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ ملحق کیا ہوا ہے۔ کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی ہیں جو مکمل اختیار رکھتے ہیں
اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، دانش مند ہیں. یہ آیت نمبر 27. ان آیات کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا. اب مجھے چاہیے اپنی سوچ کے بارے میں کہ وہ کیا ہے. اگر درست ہے تو الحمدللہ، اگر درست نہیں تو اسے صحیح کیا جائے. آگے کی آیات. وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب یہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اللہ کی انعامات کا اور خبردار کرنے والا اللہ کی سزا سے. لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بشیر ہیں اور نذیر ہیں. اب کوئی اور دوسرا رسول اور نبی نہیں آنے والا. آیت نمبر 29. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو. یہ کون سا وعدہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، یہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 27. آیت نمبر 30. قُل لَكُم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون. آپ فرما دیں کہ تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے وعدے کا دن مقرر ہے جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہوگے اور نہ ہی آگے. یہ مضمون قرآن میں کتنی ہی بار آ چکا ہے. جس کی موت آ گئی اس کے وعدے کا وقت تو آ گیا، اور پھر قیامت اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کی طرف یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیں. آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ. اور انکار کرنے والوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننے والوں نے، اللہ کی ہدایات کو قبول نہ کرنے والوں نے، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے نہ قرآن پر نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے یا اس کی موجودگی میں ہے. اشارہ توریت اور انجیل کی طرف ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ. اور اگر آپ دیکھیں ان ظالموں کو جب یہ اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا ولولا انتم لکنا مؤمنین. اس وقت معاشرے کے کمزور لوگ اپنے بڑے لوگوں سے، معاشرے کے سردار سے، پیسے والوں سے کہیں گے کہ کیا کہیں گے، اگر تم نہیں ہوتے، تم لوگ نہیں ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے. یعنی تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا. سب غور کریں، آج کے حالات کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرنے کی ضرورت ہے. اگلی آیت. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. اس وقت یہ بڑے لوگ، سردار لوگ، طاقتور لوگ کہیں گے کیا ہم نے تم لوگوں کو روکا تھا ہدایت سے جب تمہارے پاس ہدایت آئی تھی؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تم لوگ تھے ہی مجرم، اللہ کے نافرمان. یہ سارا حشر کے دن کا نظارہ ہے جو اللہ رب العزت ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. آج بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آج ہمارے اندر اتنی ساری جماعتیں ہیں، اتنے سارے مسالک ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور وہ کس طرح سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ قرآن اور صحیح احادیث کے روشنی میں ان کو دیکھا جائے اور قبول کیا جائے اگر یہ صحیح ہے تو، ورنہ رد کر دیا جائے. آیت نمبر
35 وقال الذین استضعفوا للذین استكبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، اور کہیں گے اس وقت کمزور لوگ اپنے بڑے لوگوں سے، بلکہ یہ تمہاری دن اور رات کا تمہارا معاملہ تھا، جو چالیں تھیں جو تم چلا کرتے تھے، اور ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور نجعل لہ اندادا، اور اس کا شریک ٹھہرائیں، اس کا ند، اس کا ہمسر ٹھہرائیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ اپنے اندر چھپا لیں گے اس پشیمانی کو، ندامت کو، جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے بنایا ہوا ہے ان کے طوق، ان کے گلوں کے لیے، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا انہیں جزا دی گئی سوائے اس کے جو یہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 33 ہے۔ یہ ہے وہ انجام، اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا کہ جی آپ نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ یہ گمراہی کا وبال اپنے اوپر لینا ہوگا، اور یہ آپس کی بحث و مباحث بھی کوئی کام نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 34 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی یہ عمومی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی رسول کو بھیجا کسی آبادی میں خبردار کرنے والا بنا کر، تو اس آبادی کے جو بڑے لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، اقتدار والے لوگ تھے، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ بے شک ہم تو تمہاری جس چیز کو لے کے تم بھیجے گئے ہو اس کا ہم انکار کرنے والے ہیں، اسے قبول کرنے والے نہیں۔ پیچھے ہم لوگ کتنے ہی انبیاء اور رسولوں کے واقعات پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلی آیت میں 35 میں اللہ تعالیٰ یہ دلیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس بنا پر یہ بات کہا کرتے تھے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، وہی انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم مال میں اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں، اور ہم ہرگز سزا نہیں دیے جائیں گے۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے۔ حرام سے مال کماؤ اور مکان بناؤ اور لکھو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، تم دونوں جھٹلاؤ گے اپنے رب کی۔ اس طرح کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہی دلیل ان کے پاس تھی کہ مال اور اولاد میں ہم بہت زیادہ ہیں، اور یہی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی چیز یہی ہوا کرتی تھی پہلے بھی اور آج بھی ہے۔ آیت نمبر 36 میں اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے۔ یہ مال اور اولاد یہ سب اللہ کی رزق ہے نا، اور جسے چاہتا ہے اسے تنگی میں رکھتا ہے، لیکن انسانوں کے اکثریت اس بات سے لا علم ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس لا علمی کے نتیجے میں وہ اپنے رزق کی کشادگی پر وہ فخر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مزید واضح کر رہے ہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اور نہ ہی تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں قریب کریں گی اللہ کے نزدیک، اس کے نزدیک، یعنی یہ چیزیں اللہ کی قربت کا ذریعہ نہیں۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو ایسے لوگوں کے لیے جزا ہے
دوگنا ان کے اعمال کا. وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن کے ساتھ ہوں گے. یہ آیت نمبر 37. آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام بتا رہے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور وہ لوگ جو اللہ کی ہدایات کو انکار کرنے پر لگے تلے ہوئے ہیں، ان کی تمام تر بھاگ دوڑ اسے نیچا دکھانے میں ہے، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، جہنم کے عذاب میں. مزید وضاحت آیت نمبر 39 میں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، آپ کہہ دیں کہ بے شک میرا رب کشادگی عطا فرماتا ہے رزق میں جسے چاہتا ہے اپنے غلاموں میں سے. وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جسے چاہتے ہیں اللہ رب العزت اس میں تنگی عطا فرماتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو تم کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، وہ تمہیں واپس مل جائے گا. وہ خیر الرازقین، اور وہ بہت ہی اچھے رزق دینے والے ہیں. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں. ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو ایمان والا ہو اور بقدر کفایت رزق جو اسے مل رہا ہے وہ اس پر قناعت کرتا ہو اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہو. اس حدیث سے ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ رزق کی کشادگی کے لیے انسان کو کوشش نہیں کرنا چاہیے، قناعت کر کے بیٹھ جانا چاہیے. ہرگز نہیں، یہ اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس پر وہ راضی ہو، اور رزق کی کشادگی کے لیے جو وہ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرو اپنے مال کو. اپنے بال بچوں کی کفالت کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے. بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے صدقات و خیرات انسان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ ہے، یہ سب اللہ کے راستے میں مال کا دینا ہے. اس سے گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دیں گے. یہ بات بھی آپ نے فرمائی ہے کہ ہر صبح ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دیں، برباد کر دیں. اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو نیک بدلہ عطا فرمائے. انسان کی دنیا میں خوشحالی اس بات کی سند نہیں کہ وہ آخرت میں بھی خوشحال اور کامیاب رہے گا. وہ سب کچھ جو انسان کو دنیا میں ملتا ہے، جس میں مال اور اولاد شامل ہیں، وہ رزق ہے. یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے رزق مہیا کریں. وہ سب کے رب ہیں، وہی سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں. بحیثیت خالق وہی جان سکتے ہیں کہ کسے کیا اور کتنا دیا جائے. وہ بااختیار مخلوق انسان کو اپنی دی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق وہی رزق دیتے ہیں جو اس کے لیے ہدایت کی راہ اختیار کرنے میں، اس پر قائم رہنے میں معاون اور سازگار ہو. یہ ہے رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی کا فلسفہ، اور جس نے اسے سمجھ لیا الحمدللہ. ہم سب کو بھی چاہیے اپنے آپ پر غور کریں. آیات 40 سے لے کے 42 تک یہ آخرت کا منظر ہے، حشر کے دن کا منظر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟
سوال ہوگا فرشتوں سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ جواب دیں گے کہ اے اللہ آپ ایکتا ہیں، تمام عیبوں سے، تمام برائیوں سے پاک ہیں. انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں. ان کے علاوہ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ تو جن کی عبادت کیا کرتے، جنات کی عبادت کیا کرتے تھے. واکثرهم بہ مومنون، اور ان کی اکثریت اس پر ایمان رکھتی تھی. آج بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے اندر، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو. آیت 42 فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کے دن کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا بعض کو کسی کو بھی نفع پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا. حشر کے دن کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کہیں گے ظالم لوگوں کو کہ چکھو عذاب آگ کا، بوجہ اس کے کہ جو تم جھوٹ بولا کرتے تھے، اللہ پر جھوٹی بات کیا کرتے تھے، اللہ کی ہدایات کو جھٹلاتے تھے. آگے کی آیات کا تعلق انہی لوگوں سے ہے جو دوسروں کو الہ بنانے والے تھے، اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہ کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول نہ ماننے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. اور جب ان پر پڑھی جاتی تھی اللہ کی آیات، کھلی کھلی واضح آیات، واضح ہدایتیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا، یہ کہتے تھے کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے سوائے اس کے کہ روک دے ہمیں ان کی عبادت کرنے سے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور مزید انہوں نے یہ کہا کرتے تھے یہ کیا ہے مگر یہ جھوٹ بات جو یہ آدمی کر رہا ہے، گڑھی ہوئی بات، جھوٹی بات کر رہا ہے. اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین، اور کہا مزید وہ یہ کہتے، یہ انکار کرنے والے، جب ان کے پاس حق آ چکا کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کھلا کھلا جادو ہے. اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو، اللہ کی باتوں کو سنتے، ان میں سے ایسے لوگ بھی نکل آتے جو اللہ کی باتوں پر ایمان لے آتے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جادو کا اثر ہے، اس لیے وہ ہمیشہ انبیاء اور رسولوں کو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جادو ہے. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، انبیاء اور رسولوں کو ہمیشہ اس طرح کا جواب ملتا رہا ہے. آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ اب دلیل پیش کر رہے ہیں. وما آتیناہم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے نہیں دیا ہے انہیں کوئی کتاب جس سے یہ پڑھتے ہوں، جس میں لکھا ہوا ہو کہ باپ دادا کی پیروی کرو، اور نہ ہی ہم نے ان کے پاس کوئی رسول بھیجا ہے خبردار کرنے والا آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی آیت وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا رسول کو، اللہ کی ہدایات کو. اور یہ ان سے پہلے والے وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے جن کو ہم نے جو کچھ دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی ان کے پاس نہیں، انہیں ہم نے نہیں دیا، اور یہ ہیں جھٹلا رہے ہیں میرے رسول کو. تو وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پچھلی امتوں کا کیا حال ہوا، کیسی پکڑ ہوئی ان کی، کیسی ناپسندیدہ چیز سے ان کا واسطہ پڑا، یعنی اللہ کے عذاب سے. اگلی آیت میں آیت نمبر
46 میں اللہ تعالیٰ انہیں غور کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ غور کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما اعظکم بواحدہ، آپ کہہ دیں کہ میں نصیحت کرتا ہوں تم میں سے اکیلے اکیلے کی، ان تقوموا للہ مثنی و فرادہ، کہ تم کھڑے ہو اللہ کے لیے، کھڑے ہو جاؤ دو دو کر کے یا ایک ایک. ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، اور پھر غور کرو، فکر کرو کہ کیا تمہارے یہ جو ہیں ساتھی، کیا یہ جناتوں کے اثر میں ہیں، جناتوں کے اثرات ان پر، یہ پاگل ہیں. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ خبردار کرنے والے ہیں آگے آنے والے شدید عذاب سے. یہاں جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے یہ بڑا کارآمد طریقہ ہے، کھڑے ہو کے سوچنا. اور اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آپ جب نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کا دماغ ادھر ادھر کی سوچ میں لگ جاتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو انسان آزمائے کہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ رسول جو تمہارے پاس ہیں یہ پاگل ہیں، جنات کے اثر میں ہیں. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قل ما سألتم من اجر فهو لکم، آپ کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں، جو بھی ہے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں، وہ تمہارے لیے اپنے پاس رکھو. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو بدلہ اللہ کے پاس ہے. وہو علی کل شیء شہید، اور اللہ وہ ہیں جو ہر چیز کے خود گواہ ہیں. یہ بھی بات تمام انبیاء رسولوں نے کہی ہے، لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنے ہی ایسے اہل علم ہیں، اگر انہیں بلائیں تو ان کو فیس دینی پڑتی ہے. میلاد کی مجلسوں میں یہ آتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. واللہ عالم کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، لیکن انبیاء رسولوں نے ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے اس دعوت کا جو میں تمہیں دے رہا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. آیت نمبر 48 قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، آپ کہہ دیں کہ میرا رب تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس کا علم رکھنے والا ہے. اور میرا رب حق کے ذریعے چیزوں کو واضح کرنے والا ہے. حق کو باطل پر مارتے ہیں اللہ تعالیٰ. آگے مزید آ رہی ہے بات آیت نمبر 49 میں قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہا گیا اس آیت میں کہ آپ یہ بات فرما دیں میرے رب سچائی کو غالب کرنے، غیب کی تمام باتوں کا کامل علم رکھنے والے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں کہ آپ ان سے کہیں کہ حق آ گیا اور باطل نہ کچھ پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی شے کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے. اللہ کے علاوہ یہ کوئی ایسی ہستی اس کائنات میں نہیں ہے. مزید دلیل آپ سے کہلوائی جا رہی ہے آیت نمبر 50 میں قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ کہہ دیں کہ اگر میں گمراہی پہ ہوں، میں گمراہی میں پڑا ہوں تو بے شک یہ میرے نفس کی وجہ سے ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی وجہ وہ میرے رب کی وہ وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوتی ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک میرا رب سننے والا ہے اور قریب ہے، ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب. آیت 51 وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور آیت نمبر 52 وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمْ تَنَاوَشُوا مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. دونوں آیات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے یہ دو آیات پڑھی. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے جب یہ لوگ نہ ختم ہونے والی پریشانی میں کسی قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم ایمان لائے.
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے اتنی دور کی جگہ سے حق کو پا جانا کیوں کر ممکن ہوگا۔ جو بات کہی گئی اس کی وضاحت اگلی آیت آ رہی ہے۔ قد کفروا بہ من قبل، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اسی بات کا انکار کیا تھا یعنی دنیا میں، اور یقذفون بالغیب من مکان بعید، اور اس وقت غیب کی باتوں پر یہ جھٹلا رہے تھے دور کی جگہ سے یعنی دنیا میں، کہ دنیا میں تو یہ حرکت کر رہے تھے اور اب جب سب کچھ دیکھ لیں گے ان اور گھبراہٹ طاری ہوگی، پکڑے جائیں گے، تو اس وقت یہ ایمان لانے کی بات کریں گے۔ اگلی آیت اور اس سورت کی آخری آیت، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ، اور حائل کر دیا گیا ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو اس وقت یہ چاہیں گے، جیسے کہ ان جیسے لوگوں کے لیے پہلے جو ان سے پہلے تھے ان کے لیے کیا گیا، یعنی اس وقت کا ایمان لانا اب انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ انہم کانوا فی شک مریب، یہ وہ لوگ تھے جو شک میں مبتلا تھے، تردد میں مبتلا تھے اور ایمان دنیا میں نہیں لائے۔ تو اب انجام یہی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں کر دیا۔ دنیا کی زندگی میں ایمان نہ لانے والے کا آخرت میں اپنا انجام دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے کا اقرار کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ایسے لوگ آخرت کے متعلق شک و تردد میں ہی رہتے ہوئے دنیا سے چلے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرعون نے بھی جب غرق ہونے لگا اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے اور بنی اسرائیل کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے اسے غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اسے مثال بنا دیا۔ الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ ہم سب غور کریں ان آیات پر، اپنے اندر دیکھیں، ہم کا دوسروں کو نہ دیکھیں۔ شیطان کا بہت بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر غور کرنے کے بجائے دوسروں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے اللہ کی ناراضگی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔